هو الفوز العظيم. وقال الله عز وجل في مقام آخر: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. صدق الله العظيم. فلسطین کے حوالے سے اور چند باتیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہمارے لیے ان بزرگان دین نے چھوڑا ہے ویسا اس میں سے چند باتیں انشاءاللہ ہم کریں گے۔ وقت بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ بندہ چند باتیں اچھے طریقے سے کام ورنہ جتنی دیر مرضی کیا جائے یہ باتیں ختم ہونے والی نہیں ہوتی، بات سے بات نکلتی ہیں، قرآن سے حدیث، حدیث سے صحابہ، صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، اور اہل اللہ کی ایک وسیع اور کثیر تعداد ان پر عمل کے ہیرے جواہرات لٹاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ پاک ہمارے لیے آسانی کرتا ہوں۔ ویسے تو سب ہی محترم ہے جن کو اللہ پاک نے احترام والا مقام عطا فرمایا ہے، لیکن جو مرتبہ و مقام اہل اللہ کا ہے وہ کسی سے بخوی نہیں۔ ان کی جو زندگانی ہے وہ ہمارے لیے اللہ پاک کی طرف سے بنائے پھول بن جانے والی چیز ہوتی ہے، اور اللہ پاک اس کے ذریعے سے
ہدایت کا سامان فرماتا ہے اور لوگ راہ راست پر آتے ہیں۔ ویسے تو اس کی جناب سے ہمارے لیے رہنمائی کے بے شمار سامان ہیں، لیکن جو وہ خود عطا فرماتا ہے اس کی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ نظام الاولیاء محبوب الہی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ دہلی میں آپ کا آستانہ ہے، اور آپ کے جو مریدین ہیں وہ اس وقت پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لنگر اور آپ کے کتب کے حوالے اور آپ کی تعلیمات فوائد کی شکل میں دنیا میں موجود ہے۔ لوگ اس کو پڑھتے اور اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ محبوب الہی کا زمانہ وہ ہے جو علاؤالدین خلجی اور جلال الدین خلجی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ علاؤالدین اپنے زمانے کے تخت دہلی کے بہت بڑے نام کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی انہیں سنگت صحبت اور قربت حاصل تھی، اور خصوصاً حضرت نظام الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ شاہ وقت آپ سے عقیدت رکھتا تھا محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دن علاؤالدین خلجی اس کا کوتوال حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، اور آپ جانتے ہیں بادشاہ ایک دفعہ آتا ہے، وزیر 100 دفعہ جاتا ہے، اور وزیر ایک دفعہ آتا ہے، بندے 1000 دفعہ جاتے ہیں، اور معمول ناس کا یہ عالم ہوتا ہے۔ اس نے آ کر بادشاہ کی جانب سے سلام پیش کیا، اپنی حاضری پیش کی، آپ نے فرمایا تم بادشاہ کے مصاحب ہو، اس کے قریب رہنے والے ہو، تمہارے ذریعے سے بادشاہ کو لوگوں کے حالات کا علم ہوتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں بادشاہ کو براہ راست لوگوں کے احوال کا علم ہوتا ہے، اس لیے یہ میرا رومال لے جاؤ۔ آپ وضو کرنے کے بعد جس رومال سے اپنا چہرہ صاف کرتے تھے، کہا یہ لے جاؤ، بادشاہ سے کہنا رات کو سوتے وقت اپنے چہرے پر لے لیا۔ اگلے دن وہ کوتوال حاضر ہوا، بڑا پریشان، کہنے لگا رات کو بادشاہ سویا تو اس نے تھوڑی دیر بعد میں جگا دیا، کہنے لگا فلاں فلاں گھر پر چھاپے مارو، وہاں پر مجرم چھپے ہوئے ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، بدماش ہیں، ان کو سب کو پکڑ کے لاؤ اور ان کو سزا دو۔ تو یہ بات ہوئی تو ساری رات میں مصروف رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں بادشاہ کو غیب کا علم ہو گیا ہے، کہ بادشاہ کہہ رہے فلاں جگہ چھاپا مارو، فلاں جگہ چھاپا مارو، فلاں جگہ چھاپا مارو، لوگ پکڑے جا رہے ہیں۔
تو عجیب کیفیت ہوگی. تو آپ فرمانے لگے میں نے بادشاہ کو رومال اس لیے نہیں دیا تھا اپنا کہ تم وہاں پر چھاپے مارو، میں نے تو اپنا رومال اس لیے دیا تھا کہ اس سے بادشاہ براہ راست مظلوموں کی اور بے بسوں کی مدد کرے. میں نے اپنا رومال اس لیے نہیں دیا تھا کہ وہ چوروں اور ڈاکوؤں کو پکڑے، میں نے تو اس لیے دیا تھا وہ بے بسوں کی اور مظلوموں کی فریاد رسی کرے، ان کے کام آ جائے. تو اسے الٹا کام کر دیا ہے. اس کو کہو بادشاہ دنیا میں اللہ کا نائب ہوتا ہے، اللہ عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہے، اللہ عیب ظاہر فرمانے والا نہیں ہوتا ہے. تجھے اگر پتہ چل رہا ہے تو غریبوں کی مدد کر، مظلوموں کی مدد کر، بے کسوں کی مدد کر. تو چوروں ڈاکوں کی طرف پکڑنے شروع ہو گیا. جب تک تیرے پاس گواہی نہ آئے کوئی ایسی بات ہے تو یہ کام نہ کر. ہم نے تو یہ اس لیے دیا ہے تاکہ تیری نظر میں آ جائے فلاں بندہ محتاج ہے، بے بس ہے، مظلوم ہے، تو میں اس کا کام کروں، اس کے کام آ جاؤں. تو جا کر فوراً بادشاہ سے کہو میرا پیغام دے دو. اور آپ رونے لگے کہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ لوگوں کے عیب چھپاتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے. اور یہ تو اس لیے میں نے ظاہر کرنے کا سلسلہ دیا ہے تاکہ ہماری وجہ سے مظلوموں کی فریاد رسی ہو جائے، بے کسوں کی مدد ہو جائے. تو اللہ رب العزت جل وعلا کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند بزار کی حدیث ہے 62,000 اور کچھ 6,200 کچھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا توبہ وہ شخص کتنا اچھا ہے، اسے مبارک ہو، لمن توبہ لمن یشملہ عیبہ من عیوبہ، وہ شخص کتنا اچھا ہے کہ جس کے اپنے عیب اور ان کی اصلاح کرنے کی وجہ سے وہ دوسروں کے عیبوں کی طرف نہیں دیکھتا. تو گویا اس شخص کا عیب اپنا عیب اسے دوسروں سے بچاتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم توبہ وہ شخص کتنا اچھا ہے، لمن یشملہ عیبہ من عیوبہ، کہ اس کے اپنے جو عیب ہے ان کی طرف مشغول ہو کر یعنی اس کی اصلاح میں لگ کر وہ دوسروں کے عیبوں کی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ان کو ظاہر نہیں کرتا، لوگوں کے عیب نہیں بتاتا. تو اس طرح حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو رومال دیا تھا اس کے بارے میں قید لگائی کہ عیب لوگوں کے عیبوں کو نہ دیکھو، لوگوں کی مجبوریوں کو دیکھو اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کرو. اسی طرح حضرت محبوب الہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مرید ہیں حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو اللہ ہمارے نے بڑا درجہ اور مقام ہے. تو آپ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرید ہیں، اپنے پیر صاحب سے ہو کر واپس جا رہے ہیں. راستے میں ایسے جنگل آ گئے جس سے گزرتے ہوئے کہیں پانی نہیں مل رہا اور آپ کو شدت کی پیاس لگ رہی. جب آپ کو پیاس نے تنگ کیا تو آپ کو ایک شخص نظر آیا، آپ اس کے پاس گئے اور اسے کہا کہ آپ ہمارے پاس پانی ہے. اس نے کہا پانی نہیں، یہ جو مٹکا ہے یہ لے لو، اسے پی لو.
آپ نے دیکھا، فرمایا یہ تو شراب ہے، میں تو شراب نہیں پیوں گا۔ اس نے کہا میں بھی شراب نہیں پیتا، لیکن اگر تم یہ نہیں پیے گا تو پانی کہیں ملنے والا نہیں، تیری موت واقع ہو جائے گی، تو مر جائے گا، اس لیے اپنی زندگی بچانے کے لیے تو پی لو۔ یہاں پر میں اللہ کا حکم، اللہ پاک کا حکم اشارہ کر دوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ جو بندہ مجبور ہو جائے اس بات پر کہ اس کے اپنی جان بچانے کے لیے ایسی چیز استعمال کرنے پڑی جو حرام ہو، تو وہ فَمَنِ اضْطُرَّ جو مجبور ہو گیا غیر باغ، اب وہ شریعت کے احکامات کا باغی ہو کر وہ چیز استعمال نہ کرے، ولا عادل، اور اگر استعمال کرنی پڑی ہے تو صرف اتنی استعمال کرے جس سے اس کی جان بچ جائے، نہ کہ اپنا پیٹ بھرنا شروع کر دے، ولا عادل، حد سے نہ بڑھے، فلا اثم علیہ، تو اس شخص پر گناہ نہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس شخص نے اس حکم کی طرف اشارہ کیا، آپ نے فرمایا میں نے اپنے شیخ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور یہ شیخ نے مجھ سے بیعت لی ہے کہ میں کبھی شریعت کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے احکامات کے خلاف نہیں چلوں گا، یہ ایک جان ہے، میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں شراب حرام ہے، میں یہ نہیں پیوں گا، آگے چھوڑ دی، آگے چلنا شروع کر دیا۔ تو اللہ رب العزت جل وعلا اپنے استقامت والے بندوں کی مدد فرماتا ہے، مستقیم بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ تو آپ تھوڑا سا چلیں کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے پانی کے ملنے کا سبب جو ہے وہ پیدا فرما دیا، اور آپ کو پانی مل گیا، اور آپ نے استقامت کی۔ اللہ استقامت کے پہاڑ ہوتے ہیں، وہ خوب استقامت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنی استقامت پر اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں، شریعت کی استقامت پر اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں۔ حضرت خواجہ محبوب الہی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب اس بات کو چھوڑ دیا تو اللہ پاک نے ان کے لیے اسباب مال جو ہے وہ سامنے کر دیا، اور اللہ رب العزت جل وعلا کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ پاک جب بندہ اس کے نام پر نکلتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کی مدد کے لیے لوگوں کو کھڑا کر دیتا ہے، آگے کر دیتا ہے۔ تو اس طرح اللہ پاک اپنے بندوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا، جو اس کے نام پر قربانی کے لیے بازی لگا دیتے ہیں، اللہ پاک پھر ان کے نام کو زندہ فرما دیتا ہے۔ حضرت خواجہ محبوب الہی جو ہے، آپ حرام سے اور حرمت والی چیز سے آپ نے بالکل کنارہ کشی کی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ایک وقت آئے گا لوگوں کا، یاتی الناسی زمان، لوگوں کا ایک زمانہ آئے گا، لا یبالی المرء، بندوں کو پرواہ نہیں ہوگی، لا یبالی المرء، بندوں کو پرواہ نہیں ہوگی، من ھذا، امن الحلال ام من الحرام، بندہ پرواہ نہیں کرے گا کہ جو میں رزق حاصل کر رہا ہوں یہ رزق حلال ہے یا حرام ہے، ام من الحلال، یہ حلال سے ہے، اور من الحرام، یا یہ حرام سے ہے، تو بندہ پرواہ نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لوگوں کی فطرت اور عادت بیان کیا کہ لوگ اتنی لاپرواہی کریں گے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور کے کہنے سے ہم کھا رہے ہیں، نہیں، آپ فرماتے ہیں لوگ پرواہ نہیں کریں گے، یاتی الناس زمان، لوگوں کا ایک زمانہ آ جائے گا، اور آج یہی آ رہا ہے،
سرکاری دفتروں پر چلے جائیں تو وہاں رشوت اپنا حق سمجھ کر لی جا رہی ہے، اور جب بندہ رشوت کو حق سمجھ کر لے جائے تو اس وقت اس کو رشوت تو مل جاتی ہے، ایمان چلا جاتا ہے، ایمان چلا جاتا ہے، رشوت مل جاتی ہے، ایمان نہیں رہتا۔ رشوت اب رشوت لینے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، بھائی میں نہیں کہتا کافر ہوتا ہے، لیکن رشوت لینے والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا دینے والا جو ہے وہ دونوں جہنم میں اکٹھے جائیں گے، جہنم کے کتے بن جائیں گے، وہاں چلے جائیں گے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ ہم خود جو ہے جہنم کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، اور حضور کا دین تو جنت کا راستہ ہے، تو ہم نے جنت کے راستے کو چھوڑ کر خود جہنم کا راستہ اختیار کر لیا، تو ہم خود اس طرف جا رہے ہیں۔ فرمایا یہ آدھی الناس کی زبان، لوگوں کو پرواہ نہیں رہے کہ ایک زمانہ آئے گا تو لا یبالی المرء، بندہ پرواہ نہیں کرے گا، اور آج وہ زمانہ ہے جھوٹ بول دیتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا یہ نوٹ رزق حلال والا ہے کہ رزق حرام والا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں اس نوٹ سے بو نہیں آتی، ہمیں اس نوٹ سے خوشبو نہیں آتی، تو ہم سمجھتے ہیں حلال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دا چھوڑ دے ما یریبک کا، جو تجھے شک میں ڈالے، ماں اس چیز کی طرف لا یریبک کا جس میں تجھے شک نہیں، شک والے کو چھوڑ دے۔ حضرت خواجہ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنے شیخ کی بیعت کو سامنے رکھا، میں نے اپنے شیخ سے وعدہ کیا ہے میں شریعت کی پاسبانی کروں گا، میں شریعت کے خلاف نہیں چلوں گا، میں نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جو وعدہ کیا ہے اس کو نبھاتے ہوئے اپنی جان بھی قربان کرنا پڑی، میں جان قربان کر دوں گا، آپ کی بیعت کو خلاف نہیں کروں گا، بیعت کے خلاف نہیں گویا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کی پرواہ نہیں کی، اور حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمیں اکبر کے نظام کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس قرآن و سنت موجود ہے، ہمارے پاس بزرگوں کی سیرتیں موجود ہیں، ہمارے بڑوں کے واقعات موجود ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے ہم نے اپنی زندگانی کو کیسے خوبصورت بنانا ہے، کیسے صاحب جمال بنانا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو کس نہج پر اور کس طریقے پر چلانا ہے، تو ہمارے لیے ہمارے بزرگوں کی سیرتیں جو ہے وہ کافی ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے پیاروں کے طریقوں پر چلنا چاہیے، ان کے طریقے پر آگے بڑھنا چاہیے، اور اسی ماہ مقدس میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی آپ کو سے مبارک بھی ہوتا ہے، آج آپ کا یوم وصال بھی، جو لوگ چشتی نظامی ہیں وہ جانتے ہیں آج آپ کا اس مبارک بھی منایا جا رہا ہے۔ اسی طرح حضور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا یہ واقعہ جو میں نے دوسرا بیان کیا ہے یہ فوائد الفوائد میں ہے، جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات پر مشتمل آپ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے کی آج ربیع الاخر کے حوالے سے ذات کر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چراگاہ تھی مدینہ طیبہ میں، اس میں آپ اونٹنیاں چل رہی دور دراز، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدنی ماحول ہے وہاں پر، ان جگہ پر پہاڑ ہے، وہاں پر اتنی یہ جو چراگاہیں وغیرہ نہیں ہے، جو لوگ مدینہ طیبہ گئے وہ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے وہاں پر کوئی نشان نہ مکہ المکرمہ رکھا ہے نہ مدینہ طیبہ میں رکھا ہے، دور پر چلے جائیں تو وہاں بھی کوئی نشان نظر نہیں آتا، کیوں؟ جو بندہ یہاں پر
آئے وہ خالصتاً اللہ کی محبت میں آئے، اس بنا پر میں درخت دیکھنے جا رہا ہوں، بس ہریالی دیکھنے جا رہا ہوں، نہیں، اگر اس کے دل میں عشق و محبت ہے تو اسے یہاں پر آ کر وہ سکون نصیب ہوگا جو کہیں اور نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے یہ شہر خوبا یہاں جو آئے وہ میرے محبوب کی محبت میں آئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی دور چلتی تھی، اونٹنیاں، تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سلمہ بن اقرا یہ اٹھے تو باہر نکلے تو آپ کو کسی نے خبر دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چرواہ ہے اس کو قتل کر دیا، آپ جلدی سے اتر گئے۔ تو آپ نے پوچھا کس نے ایسا کیا؟ تو بتایا گیا فلاں قبیلہ جو ہے نا ہے اس کے لوگ آئے، انہوں نے حملہ کیا چراگاہ پر۔ تو آپ نے اونچی آواز سے، جیسے ہم کہتے ہیں مدد مدد یا چور ڈاکو اس طرح کرتے ہیں یا قاتل کے لفظ بولتے ہیں، تو آپ نے اونچی آواز سے یا سبا یا سبا 3 آوازیں دی زوردار طریقے سے، اور پھر آپ کی یہ کیفیت تھی کہ آپ بھاگتے ہوئے گھوڑے سے آگے چلے جاتے، اتنی تیز بھاگتے حضرت سلمہ بن اس قدر زور سے بھاگتے۔ آپ نے 3 کمان اٹھائے اور تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا، اور ان بھاگتے ہوئے گھوڑوں کے پاس جا جو اونٹنیاں لے کر جا رہے ہیں وہاں پر پہنچ گئے۔ آپ نے وہاں پر پیچھے جا کر تیر اندازی کی اور ان لوگوں کو اپنے تیروں پر رکھ لیا، تو انہوں نے اونٹنیاں چھوڑی اور آگے جانا شروع کر دیا۔ آپ پھر بھاگتے ہوئے ان کے پیچھے گئے، تو آپ بھاگ کر پھر ان کو پا لیتے، پھر ان پر تیر برساتے۔ تو اس طرح اونٹنیاں بھی بچ گئی، وہ اپنی چادریں اور نیزیں اور بھاری سامان پھینک کر بھاگتے چلے گئے، لیکن آپ نے ان کو پیچھے نہ چھوڑا۔ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکلے ان کی مدد کے لیے، اور ایک اور صحابی بھی نکلے۔ تو وہ صحابی جب ان کے پاس پہنچے انہوں نے جلدی سے ان کی زین پکڑ آگے نہ جاؤ، آگے خطرہ ہے، مجھے پتا ہے آگے صورت آ گیا، تو آگے مت بڑھو، ذرا سائڈ لے کر اپنے آپ کو بچا کر آگے بڑھیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ مجھے شہادت سے نہ روکے، میں آگے بڑھ کر ان کا حملہ کرتا ہوں۔ بہرحال ایک اور صحابی آگے بڑھے تو انہوں نے ان پر حملہ کر دیا، ان کو شہید کر دیا۔ لیکن حضرت سلمہ جو تھے یہ کبھی پہاڑ کی اوٹ لیتے تھے، کبھی درخت کی اوٹ لیتے تھے، جیسے وہ سامنے آتے تھے ان پر تیر مار کر ان کو قتل کر دیتے۔ تو بہرحال آپ نے کافی ان کے آدمی گرا بھی دیے، اور ایک جگہ پہاڑ کی اوٹ دی، وہ سامنے آئے تو آپ جلدی سے پہاڑ کے اوپر چڑھ کے آپ نے اوپر سے پتھر پھینک دیے، اور جب وہ سامنے آئے تو آپ نے تیر پھینک مار کر ان کو گرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے پہنچ گئے، اتنی دیر میں دشمن بھاگ گئے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ سب کچھ کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہنچنے تک کوئی دشمن بھاگ گیا، تو وہاں پر آپ نے جو بال وغیرہ تھا وہ اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے اس کے 2 حصے، ایک ان کے پاس حالانکہ گھوڑا نہیں تھا، اسلام میں جنگوں کے حوالے سے آیا کہ جو سوار ہو اس کو اپنا الگ پورا حصہ ملے گا اور گھوڑے کا الگ پورا حصہ ملے گا، لیکن حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھوڑ سوار سے زیادہ بہادری دکھانے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈبل حصہ عطا فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، آپ نے ان کی بہادری کی داد دی، اور دوسرے جو گھوڑے پر پہنچے جلدی کے ساتھ آپ نے ان کی بھی داد دی۔ لیکن یہاں پر جو بات اہم ہے، آج فلسطین کے مجاہدین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کی طرح آگے بڑھ کر، وہ جیسے وہ آواز دے کر آگے بڑھ گئے، یہ بھی آواز دے کر انہوں نے حملہ کر دیا، اور آج وہ اسرائیل کو ناکو چنے چھپا رہے ہیں، وہ سامنے آ کر حملہ نہیں کر رہے، اوپر سے بمبارمنٹ کر رہے ہیں، جب سامنے آتے ہیں تو اس وقت کافی سارے ان کے مرتے بھی ہیں، لیکن بے حسی کی انتہا ہے کہ ہمارے حکمران جاگ نہیں، ہماری فوجیں نہیں ان کی مدد کے لیے پہنچ رہے، کسی اسلامی ملک کی فوجیں مانیں گے،
کسی اسلامی ملک نے لڑنے کا اعلان نہیں کیا، کسی اسلامی ملک نے ابھی تک لڑنے کا اعلان نہیں کیا۔ ایران، ترکی، یہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے محاذ کھل جائیں گے، ایسا ہوگا ایسا ہوگا، براہ راست اس طرح لڑنے کا اعلان نہیں کیا۔ تو یہ ہماری بے کسی، بے بسی، بے حکمتی ہے۔ حالانکہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، پورے اسلامی ملکوں کے پاس ایٹم بم تک موجود ہے، فوجیں موجود ہیں، طیارے موجود ہیں، ٹینک موجود ہیں، توپیں موجود ہیں، لڑنے والے سپاہی موجود ہیں۔ آج اگر القدس کی پاسبانی کا اعلان کیا جائے ہمارے ملک کا ایک بھی سپاہی، بشرطے کہ وہ مسلمان ہو، قادیانی نہ داخل ہو گیا ہو، تو ایک بھی سپاہی پیچھے نہیں ہے، ایک بھی سپاہی پیچھے نہیں ہے، لڑنے کے لیے آگے نہیں ہے۔ مصر میں اعلان ہو ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا، شام میں اعلان ہو ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا، حتیٰ کہ سعودی عرب میں بھی اعلان ہو وہاں کے سپاہی بھی پیچھے نہیں رہے۔ تو اس کا مطلب پیچھے کون رہ رہا ہے؟ ہمارے بزدل حکمران رہ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، پچھلے جمعہ کو بھی سنایا تھا، آج بھی سنا کر بات ختم کرنے لگا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ کافر ایک دوسرے کو دعوت دے کہ آؤ اس پر حملہ کر، آؤ ان پر حملہ کر دیں، تو لوگ مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے اکٹھے ہو کر۔ تو حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت مسلمان نہیں ہو گئے، کم ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، مسلمان کم نہیں ہوگی، بہت زیادہ ہو جائیں گے، بہت زیادہ ہو گئے، لیکن ان کے دل میں جو ہے وہ دنیا کی محبت، دنیا کی محبت، زندگی سے محبت اور بڑی بڑی جو کمی ہے وہ پیدا ہو گئے، لڑنے سے ڈریں گے تو اس کی وجہ سے میدان میں نہیں آ سکیں گے۔ آج ہمارے حکمرانوں میں یہ بات بہت زیادہ پائی جا رہی ہے۔ کس وجہ سے پائی جا رہی ہے؟ کس وجہ سے پائی جا رہی ہے؟ بندہ حق پر ہو تو جان دیتے ہوئے نہیں ڈرتا، جب حق پر نہ ہو تو اس وقت وہ ڈرتا ہے۔ کیوں حق پر نہ ہو؟ ہمارے حکمران جتنے بھی ہیں ان کو پتا ہے ہم کسی نہ کسی طاقت کی وجہ سے حکمران بنے ہوئے ہیں، بذات خود ہم نے حکمرانی کے وہ احکامات پورے نہیں ہوتے، ہم کسی نہ کسی کی مدد سے، کوئی امریکہ کی مدد سے، کوئی برطانیہ کی مدد سے، کوئی رشیا کی مدد سے، کوئی کسی کی مدد سے یہ حکمران بنے ہوئے ہیں۔ یہ بدماش تھے جن کو حکمران بنا دیا گیا، یہ حکمرانی کے لائق نہیں تھے، ان میں کوئی ایسا کمال نہیں پایا جا رہا جس کی وجہ سے ان کو حکمرانی دی جائے۔ اس وجہ سے آج ان میں یہ جرأت نہیں، آج ان میں یہ ہمت نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں وہ حکمران عطا فرمائے جو حضور کی غلامی پر فخر کرنے والے ہوں۔ جب وہ حضور کی غلامی پر فخر کرنے والے ہوں گے پھر انہیں زمانے میں کسی سے ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ ان میں سیدنا عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جرأت نظر آئے گی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اولو العزمی نظر آئے گی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سخاوت، بہادری اور لوگوں کی خیر خواہی نظر آئے گی، مولا حیدر کرار کی خیبر کی فتح والی یاد تازہ ہوتی نظر آئے گی۔ لیکن اگر ہوں گے تو اللہ پاک ہمیں ایسے سچے اور عظیم حکمران عطا فرمائے اور ملت اسلامیہ کی جو وحدت پارا پارا ہوئی ہے اللہ پاک اس کو پھر سے قائم فرمائے اور فلسطین کی غیر سے مدد کے سامان فرمائے، جو چند باتیں کی اللہ پاک عمل کی راہیں آسان فرمائے۔